کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں قرآن پاک میں بتایا کہ یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے حق میں گواہیاں دینے والا بن جائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 255 کر رہے ہیں، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ ہم میں سے سبھی کو آیت الکرسی آتی ہے، اور اس کا نام آیت الکرسی اس وجہ سے ہے کہ اسی میں ایک آیت ہے آیت الکرسی میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھتے پڑھتے اسی آیت کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنتوں کے راستے آسان کر دے، کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی آیت بتائیں جس کے پڑھنے سے قیامت کے دن میرے اور جب میری موت واقع ہو کہ میرے موت کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور میں مرتے سیدھا جنت الفردوس میں چلا جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان کو کہ تم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں وہ توفیق عطا کریں گے کہ تمہارے عمل ایسے ہو جائیں گے، تمہارے ایسے کردار تمہارا ایسا ہو جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اپنا تعارف ہے۔ اس ایک آیت میں کہنے کو یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر 25 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں اور اس کے بے شمار اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خود ہی سے تعارف کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جب کبھی کسی کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اس نے یہ کامیابیاں حاصل کی، اس نے یہ ڈگریاں لی، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب تشریف لاتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ والی آیت جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خود سے تعارف بیان کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہ اللہ وہ ہے، لا نہیں الہ کوئی بھی معبود۔ دیکھیے الہ جو ہے، اللہ جو ہے، اگر الہ کے سامنے اگر آپ الف لام لگا دینا تو وہ اللہ بن جاتا ہے، الف گر جاتا ہے کیونکہ الف لام ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت کی جاتی ہے، کہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ دیکھیے کفار جو مکہ تھے ان کی کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ جہاں بتوں کو سجدہ کرتے تھے وہ ایک اللہ کو بھی سجدہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن پاک کا پورا آپ دیکھیں سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانو پہ پرابلم ہو جاتا ہے سب کو کہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، مگر وہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی القیوم، اور وہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر کیونکہ تھوڑے سے مسلمان تھے اور وہاں پہ کفار کا اتنا بڑا لشکر 313 مسلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ، جس جگہ پہ انہوں نے جنگ کرنی تھی اس جگہ پہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد آ کے کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا شروع ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کی دعائی دینے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں صفوں کے صفیں کاٹتا ہوا واپس جب میں آیا تو کچھ دیر کے بعد تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کھڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کے دونوں ناموں کی دعائی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے، کیونکہ اس نام کے ساتھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبی تھے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی جنگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو لڑنے آئے ہیں، ہم کون سا اپنے مقصد سے لڑنے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے کامیابیاں دے دیں گے۔ اب دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اتنی دیر کھڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے پکارتے رہے اور روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں بھی عطا کی تھی۔ جب ہمیں بھی دعا کرنی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دعائیں بڑی مانگ لی ہیں، بس انشاءاللہ اللہ میاں قبول کر لیں گے۔ دعا بھی تو دل سے مانگنی ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیے کہ اسی بات کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کے رسول، ان کو تو پتہ تھا ساری بات کا،
اور اللہ کے محبوب ترین رسول، اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگی جا رہے ہیں دعائیں. اور وہ یاد ہے آپ کو کہ حضرت عائشہ نے جب ان کی نماز کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور جب ان کو کہتے تھے کہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کی بشارت دی، آپ تو نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے. لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اسے سنتن اونگ، ولا، اور نہ نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے. اس میں بڑا ایک خوبصورت ایک روایت ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی کرتے تھے، اس لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی سوتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ موسیٰ کو 3 دن سونے نہیں دینا. اور 3 دن کے بعد ان کے ہاتھ میں جو جیسے وہ ہوتے شیشے کے گلاس ہوتے ہیں یا جار ہوتے ہیں، اس طرح سے 2 بوٹلز پکڑا کے ان کو کہا کہ ان کو موسیٰ کو کہنا کہ ان کو ہاتھ میں پکڑے اور ان کو گرنے نہیں دینا، اور بس پکڑ کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سے بیٹھے رہے. اب موسیٰ علیہ السلام 3 دن کے جاگے ہوئے تھے، جیسے ان کو نیند اونگ آتی تھی وہ ایک دم سے آنکھ کھول دیتے تھے. ایک دفعہ اتنی گہری ان کو اونگ آئی کہ وہ دونوں بوٹلز آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اگر دیکھو تم اتنی سی بھی حالت میں 2 بوٹلز نہیں پکڑ سکتے ہو تو زمین اور آسمان کو قائم کرنے والا ہوں میں. اگر مجھے نیند اور اونگ آ جائے تو یہ دونوں چیزیں پاش پاش ہو کے رہ جاتی ہیں. اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خود ہی سے یہ بیان کیا کہ نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض. اتنی خوبصورت یہ بات آتی ہے، ایک روب طاری ہو جاتا ہے پڑھ کے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. وہ ایسا بادش ہے. اب دیکھیے آسمان کی طرف، آپ دیکھیے کہ جب بارش ہوتی ہے اللہ کی کتنی خوبصورت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو، کہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان پہ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھنی کی طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس میں سے پانی چھن چھن کے قطرہ قطرہ آتا ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسے. کیسے بارش اتنی خوبصورتی سے قطرہ قطرہ گر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے سمندروں سے آبی بخارات بن کے پانی اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، اور اتنے بھاری پانی کے بادل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کس طرح سے وہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کس طرح سے زمین کو سیراب کرتے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بادل کا کوئی قطرہ، بادل کا کوئی ٹکڑا گر کے ہمارے سر کے اوپر گر گیا ہو، کوئی آسمان ہی پھٹا ہوا نظر آئے؟ اللہ کی قدرت ہو دیکھو. وہ زمین دیکھیں کہ کتنی تیزی سے اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی جھٹکا لگا ہو یا ہم اتنی تیزی سے کھڑے کھڑے گر کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ نہیں ہوتا نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم لوگوں پہ ہے، ہم بندوں پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زمین کو اتنا نرم کر دیا جس کے اوپر تم چلتے ہو، جس پہ تم اپنے گھر بناتے ہو. اس زمین کے اندر آپ دیکھیں اس قسم کے موذی جانور ہیں، اگر وہی زمین سے وہ سانپ بچھو باہر نکل آئے تو انسان جی نہ سکے. کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، کیسے موسموں کو بدلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف جو کروا رہے ہیں کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. اور قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی عبادت کر رہی ہے، طوعاً و کرہاً، دل کی خوشی سے کرتی ہے یا وہ زبردستی کر رہی ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اس کی عبادت کیسی ہے. کوئی ایک چیز زمین آسمان کے درمیان ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کر رہی ہو. ایک ہم ہی انسان ایسے ہیں نا جو بہت بڑے بن جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے. نہیں آج کل کے زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اب ہم جاب پہ جاتے ہیں، صبح سے شام تک تو ہم کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اب نمازوں کا وقت بیچ میں آئے گا تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر ہم جاب ایسی جگہ پہ کریں، ہمارے باس کو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم اسکول میں ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم کتنے بہانے ہم لوگ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان تمہارے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے. لا اکراہ فی الدین بھی آگے آئے گی، وہ بھی آئے گی.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کا حکم مانے، اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ یہی اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی میں اور موت کے درمیان کا جو وقفہ دیا ہے نا، یہ اسی آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اس بات میں کتنا غصہ بھی ہے اور کتنی حیرت بھی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے جو یشفع اس سے سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس الا باذنہ، مگر اسی کے اذن سے۔ کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس سے سفارش کر سکے؟ ابھی دیکھیے ابھی تک ہم نے سورۃ بقرہ کی جتنی بھی آیات پڑھی ہیں 3 دفعہ یہی سبجیکٹ آیا کہ ابھی ہم نے پچھلے میرا خیال ہے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں بھی یہی آیت تھی کہ لا یشفع، کہ نہیں ہے کوئی سفارش۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نہ کوئی دوستی ہوگی اس دن اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اور اسی طرح سے پچھلی بھی 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہی بیان کر دیا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے گا؟ جس کو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ بت سفارش کر دیں گے، یا یہ انسان میری سفارش کرے گا، یا یہ اولیاء جا کے میری طرف سے سفارش کریں گے۔ کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے۔ بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں لوگ جب قیامت کے دن ہوگا تو صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ اس دن کا حساب شروع کر دیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہاں سے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تم جاؤ، جا کے تم اس کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر موسیٰ کے پاس جائیں، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں۔ اسی طرح سے وہ ہر نبی کے پاس سب لوگ آئیں گے اور آ کے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ کسی طرح سے یہ دن سٹارٹ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سے ہر نبی کے پاس آتے آتے جب ہر کوئی انکار کر دے گا کہ نہیں نہیں آج کے دن، اور وہ نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی ان کو پڑی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ نہیں تم، آخر میں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو وہ اس وقت جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ان کی بھی اس وقت ہمت نہیں ہوگی، سجدے میں گر جاؤں گا اور رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اور میں اس وقت وہ کلمات ادا کروں گا جو آج سے پہلے میں نے وہ کلمے نہیں ادا کیے ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے سکھائیں گے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ سجدے میں اس وقت تک گرے رہیں گے جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے ان کو سر اٹھانے کی، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے لوگوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ پیپل دیں گے جن کو آلریڈی چنا ہوگا کہ یہ ان کو لے کے جنت میں چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کے جا کے جنت کے دروازے تک وہ خود چھوڑ کے آئیں گے، اور 3 دفعہ ایسے کریں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اتنے لوگ ابھی پیچھے ہوں گے، وہ پھر عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو کہیں گے کہ کہیے کیا مانگتے ہیں، اور پھر وہ گروہ پیپل جائیں گے اور ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے اور وہ ان کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں 3ری دفعہ واپس آؤں گا تو پھر صرف بیک میں وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جس کو قرآن نے روکا ہوگا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری سفارش بھی کام نہیں آ سکے گی وہاں پہ۔ اور قرآن خود قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، جو احکامات قرآن میں ہیں ان پہ ماننا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہم تو اتنے بڑے بن جاتے ہیں نا کہ ہماری عقلیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت الکرسی الحمدللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ یعلم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں جو سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر صرف وہی جو وہ چاہتا ہے۔
دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو لکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ یہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ تمہارے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا کہ یہ اچک لیتے ہیں لکھنے کے لیے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پیچھے اگر قیامت کے دن بھی انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا، سفارش ہو رہی ہوگی، سفارش کس کی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی پوسٹ پہ کسی کو بھیجنا ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ کہو گے کہ دیکھیں تم تو نہیں جانتے ہو اس بندے کو، لیکن اس میں یہ کوالٹیز ہیں، میرے خیال میں یہ جاب کے لیے بہتر ہے کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، تم اس کو جاب پہ رکھ لو، اسی طرح سے سفارش ہوگی نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں، اس کے پاس کون سفارش کرے گا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بندہ ایسے تھا اس کو معاف کر دے۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو یہ پیچھے کر کے آیا ہے دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو مال لے کے آیا، جو اپنے اعمال ساتھ لے کے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر کس کی سفارش قبول کریں گے؟ کون دھوکہ دے سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ وَلَا يُحِيطُونَ، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ سمندر کے درمیان میں انہوں نے ایک انگلی اپنی ڈپ کی اور باہر نکالا، اور جو پانی انگلی کے ساتھ لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس دنیا کا پورا علم صرف اتنا ہے، اور جو پورا سمندر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ جو پانی کے ساتھ انگلی کے ساتھ پانی لگا ہوا تھا، اتنا سا علم تھا۔ اور دیکھیے کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اگر قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو درخت ہیں اگر ہم اس کو قلم بنا دیں، پوری دنیا کے سمندر جو ہے اگر ہم ان کو سیاہی بنا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے لگیں تو تب بھی وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کہ اس کے علم سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر صرف وہی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا نا، فرشتوں کے سامنے جب لے کے آئے تھے تو اسی علم کی بنا پہ اس کو فضیلت دی تھی۔ تو جو اللہ چاہے گا بس اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دے گا۔ وسیع کرسیو، وسیع گھیر رکھا ہے، کرسیو ہو اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو۔ یہاں پہ کرسی کے بارے میں ڈیفرنٹ آرا ملتی ہیں، بعض لوگ تو ایز اٹ از اس کو کہتے ہیں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی کرسی ہے تو بس ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کی ہم کرسی کو لیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ علماء نے اس طرح سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات، کرسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اختیار، اس کا اقتدار، اس کی قدرت جو ہے وہ آسمان اور زمینوں، اور یہی بات صحیح بھی لگتی ہے کہ وہ آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا، اور نہیں یعودہ، اور نہیں تھکاتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور عظیم ہے۔ الحمدللہ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس کے بارے میں ایک اور میں بلکہ آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تم بیت المال پہ اب حفاظت کے لیے بٹھایا، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، وہ آیا اور آ کے اپنی چادر بھر بھر کے مال لینے لگا۔ تو انہوں نے اس کو جا کے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بہت غریب ہے، میں اس کے لیے اس کے بچے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو میں اس کے لیے یہ مال لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوچا کہ یہ بھی مال ہے جس میں سے زکوٰۃ کا مال ہے، جس میں دینا ہے، تو چلو یہ لے کے جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ صبح جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان تھا اور وہ اب وہاں سے وہ مال لے گیا، تو اگلی دفعہ تم آئے گا تو تم اس کو پکڑ لینا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب وہ آتا ہے تو وہ پھر واپس ایسے مال اکٹھا کرتا ہے، تو ابو ہریرہ اس کو پکڑتے ہیں، تو جا کے اس کو کہتے ہیں کہ چلو تم میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں۔ پھر وہ ایک دردناک سٹوری سناتا ہے، دیکھو میں تمہیں ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو کوئی شیطان اور کوئی جن تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو اس نے بھی یہی آیت الکرسی کے بارے میں اس کو بتایا کہ یہ پڑھ لو گے تو کبھی بھی کوئی شیطان یا جن تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ کچھ سالوں کی بات ہے کہ سیریا کے ایک محدث تھے، ان کو سزائے موت ہوئی اور وہ جیل میں تھے۔ ایک دفعہ وہ جیل توڑ کے بھاگے اور آ کے انہوں نے سعودی حکومت سے پناہ لی، اور وہاں پہ آ کے وہ حدیث کا علم پڑھا رہے تھے۔ تو ایک ان کے ساتھ جو
حدیث پڑھاتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ابھی 2-3 سیڑھیاں چڑھی تو ان کو سانس، ان کو ایزما جیسے ہوتا ہے، ان کو سانس آنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو جیل توڑ کے بھاگے، آپ اتنے بہادر تھے تو آپ تو 2 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں جیل توڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہوں، یہ تو کوئی اللہ کا ہی کرم ہو گیا، کیونکہ میں جیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتا تھا، اور میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، اور میں سجدے میں جا کے سورۃ نمل کی وہ جو آیت ہے اما یجیب المضطر وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو جیل کے حکام نے آ کے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کے یہاں سے جیل میں سے بھاگنے کا انتظام کیا، آپ یہاں سے بس بھاگ جائیے۔ میرے میں اتنی طاقت کہاں تھی؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعام اتنے طاقت والے ہیں، جب کبھی پریشانی ہو، جب کبھی مشکل ہو، آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ترین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سب سے عظیم صورت ہے، تو پھر ہمیں عظیم آیت ہے، تو پھر ہمیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ آگے آیت الکرسی کے بعد کیا آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ اکثر یہ بات جب آپ داعی دین بنتے ہیں نا تو آپ یہ آیت ضرور آپ کو لوگ سنائیں گے کہ دیکھو اب دین میں کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ہمیں زیادہ نہ بتائیے۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہو، لیکن جب وہ دین کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی تو اسلامک کنٹری نہیں ہے نا، اسلامک حکومت نہیں ہے، تو اس طرح کی بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامک حکومت ہوتی ہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ نماز نہ پڑھے، اور وہ گھر کے اندر وہ جو مرضی کرتا ہے، باہر آ کے اگر وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نماز نہیں پڑھنی، اس پہ تو حد قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اگر جو چوری کرتے ہیں اس پہ حد ہے، جو زنا کرتے ہیں اس کے اوپر حد ہے، اور اگر آپ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، دیکھیے اگر وہ یہ بالکل وہی بات ہے، آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن فل کرتے ہیں، اب آپ نے اگر وہ جاب آپ نے سٹارٹ کر لیا، آپ کو وہ بلاتے ہیں، آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ کو جاب پہ رکھ لیتے ہیں، پھر تو آپ کو وہی کام کرنا ہے نا جو آپ جاب میں ریکوائرمنٹ ہے آپ کی۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اب میں کسی کو ہائر کر رہی ہوں فار ایگزامپل گھر کے کام کے لیے، اور میں جا کے کسی اور کی نوکرانی سے جا کے یہ پوچھوں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب زبردستی تو میں اس کو ہائر نہیں کر سکتی ہوں، رائٹ؟ لیکن جس کو میں نے ہائر کیا، جو اپنی مرضی سے میرے گھر میں جاب کے لیے آیا اور اس کو میں نے ہائر کر لیا، تو وہ تو پھر احکامات کے اندر آ جائے گا نا۔ یہ آیت بالکل وہی ہے، اگر یہی بات آپ لے کے سوچیں گے تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہیں دل کے ساتھ، دل کی اطاعت کے ساتھ، دل کی مرضی کے ساتھ تمہیں اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور جب تم داخل ہو جاتے ہو تو پھر تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی نا۔ قد تبین الرشد، قد یقیناً، تبین واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی، غی سے، یہ قرآن پاک پورے کا پورا فرقان ہے، اس میں پوری ہدایت کیا چیز کی ہے اور غی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاغوت کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارے دوستوں میں تم دیکھو، اگر تم ایسے کام ایسے کر رہے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ نہیں ہوں، تو اپنے اراؤنڈ لوگوں کو دیکھو، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوری ہدایت اور گمراہی سے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ فمن یکفر، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، بالطاغوتی، طاغوت کا، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو اسلام کے اندر آتا ہے اور وہ ہر طرح کے طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، وَيُؤْمِنُ، اور ایمان لاتا ہے، بِاللَّهِ، اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ، کڑے کو، وثقی، مضبوطی کے ساتھ، لا نہیں، لانفصام، نہیں ٹوٹے گا، لہا، اس کے لیے، واللہ، اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، اور علیم، اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے انکار کر دیا تمام طاغوت کا، تمام لوگوں کا، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ حدود سے، طاغوت ان کو بھی کہتے ہیں جو حد سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، باطل عقیدہ رکھنے والے کہہ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکلی ہوئی ہے،
وہ اس کا انکار کرتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اور نہیں ٹوٹے گا لہا اس کے لیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا یقین کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتے ہو اور ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لے کے آتے ہو، تو وہ کیسے تمہیں نا امید کرے گا؟ اللہ تو سننے والا بھی ہے۔ دیکھیے پھر اپنی جو صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ سننے والا بھی وہی ہے، کیونکہ ہر کوئی تمہاری اگر کوئی درد ہے تو ہر کوئی تمہاری درد نہیں سنے گا، اور بعض لوگ تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، تمہارا درد جو سننے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہیں سننا ہے وہ جاننے والا بھی ہے کہ تم پہ ظلم ہوا ہے اور تمہیں اس وقت کتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس ہستی کو، سمیع علیم کو اگر تم چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤ گے تو تم کیسے کامیاب ہوگے؟ واللہ، اللہ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمن جو ایمان لائے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم دعا مانگتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مانگا کرے یہ دعا کہ یا رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں تو ہی بس میرا ایک ولی ہے، میرا کوئی اور دوست نہیں ہے۔ اگر میں پریشان ہوں تو میں تیرے پاس ہی اپنا دکھ لے کے آؤں گی، اگر میں گھبرائی ہوئی ہوں تو تو نے ہی مجھے امن دینا ہے، تو نے ہی میرے دل کو چین دینا ہے۔ اور کیونکہ میں نے تیری رسی مضبوطی سے تھام لی، میں نے تیرا کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آپ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کا کڑا مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نا امید نہیں کریں گے۔ اور اللہ تو ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اطاعت کر لی دل سے، یخرجونہم، پھر دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اگر کئی دفعہ انسان دیکھیں پوری زندگی کئی دفعہ انسان اتنے غلط کام کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں توبہ کی، اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں، کام غلط کو آپ برا سمجھے، اس بندے سے کبھی نفرت نہ کرے، یو نیور نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب اس کو توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دل سے توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دیں گے الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا کریں گے کہ وہ نیکی کے ایسے ایسے کام کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں کے راستے میں اس کو پہنچا دیں گے۔ اور یہی وعدہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے ادھر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا۔ والذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ دیکھیے یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو کلمہ پڑھ کے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں اور وہ اولیاءہم طاغوت، اور وہ طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں جو اللہ کے حکموں کی کھلے عام نفی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو برا نہیں، کیوں برا؟ اگر آپ کو کوئی کھلے عام برائی کرتا وہ نظر آتا ہے تو آپ تھوڑا اس سے راستہ علیحدہ کر لیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ آگے سے ایسے لگتا ہے کہ لڑ پڑے گا، یا وہ کہے گا کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، تو کم از کم ہم تو ان لوگوں کے ساتھ نہ ملے۔ اب بھی کئی دفعہ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی ہے، آپ ایسی پارٹیز میں نہ جائیں۔ اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، اپنے کھانا کھائیں۔ اگر فار ایگزامپل شادی بیاہ کی بات کر رہی ہوں یا ایسی پارٹیز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو ایک پارٹی کے نام سے بلاتے ہیں کہ نہیں جسٹ اے گیٹ ٹوگیدر، آپ کو جانا بھی پڑتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں آپ، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دم سے ڈانس سٹارٹ ہو گیا، میوزک کا سٹارٹ ہو گیا، تو آپ آرام سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیں۔ آپ اتنی دیر صرف بیٹھے رہیں جتنی دیر آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت بھی تو دی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتے ہیں انسان کو کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر، کیونکہ دین حکمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر دین میں اگر ہمارے پاس حکمت نہیں ہوگی، ہم غلط ٹائم پہ غلط بات کریں گے تو جنہوں نے اسلام کی طرف آنا ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ یہ بڑی طریقے کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے دوستوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، کیسے ان کو اچھی بات کرنی ہے کہ ان کا دل ٹھک جائے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے، اور وہ کام دیکھیے کلمہ گو ہیں لیکن وہ کیونکہ وہ کام انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، ان کو شروع سے ان کی تربیت یا تو ایسی نہیں ہوئی ہوتی یا جو بھی ریزن ہوتا ہے، بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنا ہمارا عمل ایسا کر دے کہ ہمیں دیکھ کے وہ دوسرے لوگوں کو یہ لگے کہ اللہ والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعائی کر سکتے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 257 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کفر کیا ہوتا ہے؟ کافرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں. کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست ہیں، الطاغوت طاغوت، شیطان، باطل معبود، ہر حد سے گزرنے والے لوگ ان کے دوست ہیں. یخرجونہم وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات ان کو تاریکیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہماری اولاد کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے دوست ایسے بن جائیں جو ان کو نور کی طرف لے جانے والے ہوں اور ان کو ظلمات کی طرف لے جانے والے نہ ہوں. کیونکہ دیکھیے انسان اپنے دوستوں سے کیونکہ پہچانا جاتا ہے تو انسان پہ بڑی جلدی اپنے دوستوں کا رنگ آ جاتا ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں بھی ایسا کام کر لیتی ہوں. اب میں نماز تو پڑھ ہی آئی ہوں، اب اس وقت تو مجھے یہ کام کرنے میں تو کیا، اگر یہ 50-60 لوگ بھی کر رہے ہیں تو میرے ایک کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اگر آپ کے دوست نیک ہوں گے وہ آپ کو کھینچیں گے اس راستے سے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. اب بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ایک دوست بیچ میں سے کہتا ہے دیکھو چھوڑو یہ بات، ہمیں کیا فائدہ ایسی بات کرنے کو، تو چغلی ہو گئی نا. تو پھر دوسرا کہتا ہے ایسی کیا بات ہے، اب ہم ایسی بھی بات نہ کریں. پھر تیسرا دوست کہتا ہے نہیں واقعی ہم بات چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ ایک اچھی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کتنی برائیوں سے بچ جائیں گے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ طاغوت بھی تو ہمارے ارد گرد ہی لوگ ہیں نا جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے اراؤنڈ وہ لوگ رکھیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دے جو تیرے سے محبت کرنے والے ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ سانس اگلا نہیں آتا کہ خالدون کا تو لفظ ہی اتنا مجھے ڈراتا ہے کہ کیونکہ ایک تو جب دوزخ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی اور زندگی جو رہے گی تو ساری زندگی کے لیے بس زندگی ہی رہ جائے گی. جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشگی کی جنت میں ہوں گے، جو دوزخ میں ہوں گے وہ ہمیشگی کی دوزخ میں تو بس دفع رہ جائیں گے. اور ایسے لوگ جو طاغوت کی پوجا کرتے تھے، جو ان کی پوجا کرنا کیا ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی باتوں پہ چلتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا نا قرآن میں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلتے تھے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کے پاس اس طرح سے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا جیسے ہم تک پہنچا ہے، جو احکامات کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم آباء و اجداد کی ساری چیزیں غلط تھیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس وہ جو عمل کرتے تھے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا میرے دادا ایسا غلط کرتے تھے، کیا میرے نانا غلط کرتے تھے، کیا میری نانی غلط کرتی تھی. اگر وہ غلط کرتے تھے تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے جب قرآن کھلتا ہے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں وہی سننے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، دیکھیے اصحاب النار کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو سورت جب ہم پڑھتے ہیں سورت ملک، اس میں آپ آج جب پڑھیں گے نا تو آپ غور سے اس آیت پہ رک کے اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء.
دیکھیے اتنا ڈر لگتا ہے اس آیت کو. آج آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک دوزخ کا ایک نقشہ بتایا ہوا ہے کہ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی لوگوں کو دیکھ کے، اور وہ جب لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے اس کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ دوزخ ہوگی؟ اور وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آگے کہیں گے قولو، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. ہم نے کیا کہا تھا؟ فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کچھ ایسے نازل نہیں کیا. ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ایسی باتیں کہنے کے. اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بات کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پڑھیے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھتے تھے کہ یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. ہر روز بندہ جب پڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والا بنا دے، ہمارے بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علم، کیا نہیں، تارا، آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کی طرف، اس کے رب کے لیے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ابراہیم اور نمرود کا واقعہ ہے. یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں. اس کو آگے انشاءاللہ آج اس کے واقعے کے بعد بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، کیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کو مانتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو تم بتوں کی پوجا نہ کرو. ایک دن کیا ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ مل کے، ان کا ایک رواج ہوتا تھا کہ ایک دن وہ اپنا کھانا پکاتے تھے اور بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے اور ایک بڑے سے میدان میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کھیل تماشا کرتے تھے اور رات کو وہ کھانا لیتے تھے اور آ کے وہ کہتے تھے اب یہ کھانا ہمارا مبارک ہو گیا، کیونکہ بتوں کے پاس چھوڑا ہوتا تھا. تو جس دن وہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پورا شہر کیونکہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، یہ جو بھی وٹ ایور انہوں نے بہانہ کیا اور یہ پیچھے رہ گئی. اور بعد میں انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے انہوں نے کندھے کے اوپر جا کے اپنے کلہاڑا رکھ دیا. جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے جب آپس میں بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کو ایسے برا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرو، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کا کام ہے. وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو بڑا بت ہے جسے تم سب سے بڑا کہتے ہو، تم اس سے دعائیں مانگتے ہو اور وہ تمہاری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، تم اس سے جا کے پوچھو کہ یہ چھوٹے والے بتوں کو کس نے مارا ہے، مجھے کیا پتہ ہے. اور ان کو دیکھیں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کس طرح سے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں، کیسے وہ پھر ان کو سزا کے طور پہ انہوں نے آگ میں پھینکا اور پھر اس کے بعد جیسے وہ باہر نکل آئے. تو یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب یہ واقعہ ہوا تو اس زمانے میں نمرود جو بادشاہ تھا، جب اس کو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ نمرود سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، اب میرے سے بڑا کون ہے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ایک اور خدا کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے خدا جھوٹے ہیں اور ایک ہی اللہ ہے، تو وہ اس کو بلاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان کا مقالہ ہے کہ کس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ حاج کہتے ہیں ایسے جھگڑے کو جو دلائل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ، کے عطا کیا تھا اللہ نے اسے، الملک و بادشاہی، کہ من نمرود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تھی اور وہ اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا وہی خدا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ جھگڑا کیا کر رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. اس قولا، جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، جو زندہ کرتا ہے، و یمیتو، اور موت دیتا ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے پوچھا کہ تم کون سے خدا کی بات کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال، کہا کس نے؟ نمرود نے. انا، میں زندگی دیتا ہوں، وہ امیتو، اور میں مارتا ہوں. کہ میں، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اور اس میں اس نے کیا کیا
کہ ایک بندے دو آدمی تھے جن کو سزائے موت ہو گئی تھی، ان دونوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، ایک کو مار دیا، اور دوسرے کو کہا کہ اس کو تو سزائے موت تھی، موت کا اس کا تھا وقت، لیکن اس کو میں زندگی دیتا ہوں، چلو تم جاؤ، تمہیں میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ زندگی و موت دیتا ہے، تو وہ تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بحث کرنے کے بجائے ایک دم سے بات چینج کی، اور انہوں نے کہا قالا، ابراہیم علیہ السلام نے قالا کہا، ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یأتی وہ لاتا ہے بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی بس تو لیا بہا اس کو، من المغربی مغرب سے لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی جب دلیل دے دی کہ ٹھیک ہے یہ پوری کائنات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے یہ سورج اور چاند، اللہ نے جس مخلوق کو جس کام سے لگایا ہوا ہے وہ اسی طرح سے صبح نکلتی ہے، رات کو غروب ہوتی ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال لا۔ فبہتا، اور بس وہ حیران رہ گیا، الذی وہ جس نے کفرا، جس نے کفر کیا تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، وہ حیران رہ گیا اس بات سے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اس نے نہیں ماننا تھا، اس میں انا اتنی تھی، تو اس نے کہا واللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم قوم کو، ظالمین ظالموں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مقالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کہا تھا کہ انا رب ہوں، میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کر رہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے غرق کر دیا تھا، اور رہتی دنیا تک اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور قصہ بیان کر رہے ہیں کہ او کالذی، یا اس طرح سے جو مرا گزرا۔ ایک اور قصہ کیا تھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اتنا مزہ آتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ایک سٹوری کی طرح پتہ چلتا ہے، اور ہر سٹوری سبق ہمیں دیتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بستیوں کی بستیاں ختم کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر لوگ لے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری بستی تباہی، یہ یروشلم کا علاقہ تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بخت نصر تھا، وہ جو ایک بادشاہ تھا، اس نے آ کے کس طرح سے پورے شہر کو تباہ کر دیا، اور پورے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کے لے گئے، پوری بستی کو اس طرح سے کر دیا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی بستی تھی جہاں پہ لوگ اتنا آباد تھے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیسے واپس زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بتائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتایا کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو کیسے نکالیں گے، اور کیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ او یا کلذی، اس کی طرح جو مرہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، من حضرت عزیر گزرے تھے، وہی یا اور وہ حاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قالا کہا، انا کیسے یحیی وہ زندہ کرے گا، ہذہ اسے اللہ بعد موتہا اس کی موت کے بعد، مینز اس کے اجڑ جانے کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حیران ہو کے نہیں، جیسے بندہ سوچتا کہ یا رب العالمین یہ بستی تو بالکل ہی اجڑی ہے، اس کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے یہ جو لوگ ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو پس اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنی کیسے موت دی؟ مِیَّةَ عامٍ 100 سال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ثم پھر بَعَثَهُ پھر زندہ کیا انہیں، قالا کہا، کم لبستا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا ایسے؟ قالا کہا، لبستو میں ٹھہرا رہا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ اب 100 سال کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تو اللہ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو؟ تو اب وہ جواب کیا دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کو موت آئی تھی اس وقت وہ دن کا وقت تھا، اب جب وہ دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے تو وہ رات کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ دن کا ہی کچھ حصہ یا اتنے وقت میں زندہ میرے اوپر موت کا وقت آیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، قالا کہا، بل لبستا بلکہ تو رہا، 100 عامٍ 100 سال،
فنظر، اور اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ 100 سال میں کیسے مردہ حالت میں رہا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں فنظر، پس دیکھ الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم نہیں یتسنہ، کہ وہ نہیں بدبودار ہوا. یتسنہ کہتے ہیں جو بدبودار پرانا کھانا جیسے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا جو تم ساتھ لے کے آئے تھے یہ ابھی تک نہیں گلا سڑا، تم اس کو دیکھو کہ کیسے یہ ابھی تک تر و تازہ ہے. وانظر، اور دیکھ الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیت، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے. وانظر، اور دیکھ الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف، کیسے، ننشزھا، ہم جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اس کو، ثم، پھر، نکسوھا، ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن، گوشت. فلما، پس جب، تبینہ، خوب واضح ہو گیا، لہو، اس پر، قالا، کہا، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر. یہ اتنا خوبصورت، یہ پورے قرآن میں اتنی دفعہ آتا ہے نا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت کا احساس ہوتا ہے نا تو ایک دم سے جیسے دل پہ ہاتھ رکھ کے بندہ کہ اللہ میاں آپ تو اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، میری کوئی قدرت ہی نہیں، میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے میری. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا تھا کس طرح سے، یہ اسی طرح سے گلا سڑا نہیں. اور جو ان کے ساتھ ایک ان کا تھا گدھا تھا، اس کا دیکھا کہ ہڈیاں اس کی گلی سڑی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں. ہوا کو حکم دیا، انہوں نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر گوشت آ گیا، اس کے اوپر ان کی سکن آ گئی، اور پورا جیتا جاگتا ایک گدھا بن گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی وہ نشانی اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے لوگوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی قبروں سے کیسے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور کیسے لوگ سور کی جب کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا تو لوگ اتنے مانوس ہوں گے اس آواز سے کہ اس آواز کی طرف بھاگے جائیں گے، کہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ پہلے سے اسے مانوس ہوں گے اور وہ بھاگے جائیں گے اور اس میدان کی طرف چلے جائیں گے جہاں پہ ہمارے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور اللہ کا احسان ہمیں تو یہ کہتے ہو کہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج قرآن ہماری زندگی میں کھل گیا. نہ کھلتا ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارے پاس تو کام ہی بڑے تھے، ہم تو اتنے مصروف تھے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسی طرح سے ہم قرآن کا علم لیتے رہیں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں.